اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے مد کی 3 اقسام کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، وہ آئی کے اس بٹن کو پریس کر کے لازمی دیکھ لے تاکہ آج کی کلاس سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کی کلاس میں ہم مد کی چوتھی اور آخری قسم کے بارے میں سمجھنے والے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے اس مد کے بارے میں سمجھانے والی ہوں۔ آج جو ہم مد سمجھنے والے ہیں اس مد کا نام ہے مد لازم۔ سب سے پہلے تو آپ اس کے نام سے ہی سمجھ لیجئے لازم کا کیا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہم نے بہت ہی ضروری کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آج ہم اس مد کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور یہ مد ہم نے لازمی پڑھنی ہوتی ہے، لازمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس مد کو ہم کیسے پہچانیں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ مد لازم ہے، اور یہاں پر ہم اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کی پہچان کو نوٹ فرما لیجئے۔ اگر حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مد لازم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ساکن اور مشدد کے کنسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں اور مشدد کس کو کہتے ہیں۔ ساکن کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر جزم ہو، کسی بھی حرف پر اگر جزم ہوگی وہ حرف ساکن حرف کہلائے گا، اور کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہوگی، یہ والا سائن ہوگا، مشدد والا سائن ہوگا، تو وہ حرف مشدد کہلائے گا۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی حرف کے اوپر مد تو ہے لیکن اس سے نیکسٹ والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے یا مشدد ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مد لازم ہے۔ تو ایسی صورت میں مد کرنا لازمی ہے، اور اس مد کی مقدار تقریباً 5 الف کے برابر کاؤنٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ 5 سیکنڈ تک یہاں پر ہم نے مد کر کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے مشدد کی آپ مثال لے لیجئے، آپ کو کیسے پتا چلے؟ دیکھیے جی، سورہ ملک کی آیت نمبر ہے 19، یہاں پر لکھا ہوا ہے صافات ویقبضن۔ یہاں پر آپ دیکھیے صاد کے اوپر مد ہے، اور اس کا اگلا والا جو فا ہے وہ مشدد ہے، یعنی اس کے اوپر تشدید ہے۔ اس کا مطلب ہے صاد پہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، اور یہاں پر ہم نے لازمی مد کرنی ہے، اور کم از کم 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ نے یہاں پر لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ساکن کی مثال لینا چاہتے ہیں، یعنی کسی حرف کے اوپر مد ہے اور اس سے اگلا والا حرف ساکن ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مد لازم ہے؟ تو سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 51، یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے الآن وقد کنتم بہ تستعجلون۔ یہاں پر دیکھیے اس کے اوپر جو مد ہے الف کے اوپر، یعنی یہ حمزہ کہلائے گا کیونکہ اس کے اوپر حرکت بھی ہے۔ اس حرکت والے الف کے اوپر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، کیونکہ اس سے اگلا والا جو لیٹر ہے وہ لام ہے اور وہ ساکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مد لازم ہے، اور اس کو ہم نے 4 سے 5 سیکنڈ تک لازمی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک اور مثال سے جانتے ہیں، سورہ نازعات کی آیت نمبر ہے 34، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں پر آپ دیکھیے 2 ورڈ ایسے ہیں جن کے اوپر مد ہے۔ اچھا، ایک مد کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، طامہ، یہاں پر جو مد ہے، یہاں آپ دیکھیے مد کے اگلا والا جو لیٹر ہے وہ مشدد،
اس کا مطلب ہے یہ والی جو مد ہے یہ ہے مد لازم۔ آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، اگر تو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس والے کویسچن کا آنسر ضرور دیجئے کہ فَإِذَا جَاءَ، یہاں پر یہ جو مد ہے اس مد کا کیا نام ہے، یہ کون سی والی مد ہے؟ مجھے امید ہے آپ نے مدات کی کلاسز بہت اچھے سے سمجھی ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب بھی آپ ضرور دیجیے گا۔ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔